بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم نیک اعمال کرتے ہیں لیکن ہمیں پتہ نہیں چلتا کہ یہ اللہ کے ہاں یہ ہمارے نیک اعمال قبول ہیں یا نہیں۔ تو ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ ہمارے روزے، ہمارے نمازیں، ہمارے نیک اعمال اللہ کے دربار میں قبول ہے یا نہیں؟ تو یاد رکھنا، اللہ رب العزت قرآن مجید میں فرماتے ہیں سورۃ البقرہ آیت نمبر 112 میں، بلا من اسلم وجہہ للہ وہو محسن فلہ اجرہ عند ربہ ولا خوف علیہم ولا هم یحزنون، کہ جس نے اپنے چہرے کو اللہ کے سامنے جھکا دیا، اللہ کے لیے جھکا دیا، وہو محسن، اور وہ نیکی کرنے والا ہو، تو اس کے لیے اللہ کے ہاں بدلہ ہے، اور اس پہ نہ خوف ہوگا اور نہ ہی وہ غمگین ہوگا۔ تو یاد رکھنا، اللہ کے سامنے جو جھک کیا، اللہ کے فرمان کے سامنے جو جھک کیا، جس نے عقل کو استعمال نہ کیا، یقیناً ایسے آدمی اللہ رب العزت ان کے نیک اعمال کو قبول فرماتے ہیں۔ بلا من اسلم وجہہ للہ، اللہ کے لیے جس نے اپنے چہرے کو جھکا دیا اور نیک اعمال کرتے رہے۔ تو یاد رکھنا کہ ہمیں کیسے پتہ چلے گا؟ ہمیں تو علم نہیں ہے، لیکن کچھ علامات ہے، کچھ قرائن ہے، اس سے ہمیں پتہ چل سکتا ہے کہ یقیناً یہ اعمال اللہ کے دربار میں قبول ہوں گے، اور اللہ سے امید رکھنا ہے کہ انشاءاللہ اللہ نے میرے اعمال کو قبول کیے ہوں گے، کیونکہ اللہ رب العزت قرآن مجید میں فرماتے ہیں بلا من اسلم وجہہ للہ، جس نے اپنے چہرے کو اللہ کے لیے جھکا دیا اور نیکی کرتے رہے تو اس کے لیے بدلہ ہے۔ تو یاد رکھنا، عمل کے قبول ہونے کی سب سے پہلی شرط یہ ہے کہ بندہ اخلاص کے ساتھ عمل کر لے، جو بھی کام کرتا رہے اللہ کے لیے کر لے، صدق دل کے ساتھ کر لے، اس میں ریا نہ ہو۔ آپ نماز پڑھتے ہو تو صرف اللہ کے لیے پڑھتے ہو، دکھاوے کے لیے نہیں۔ آپ صدقہ کرتے ہو تو صرف اللہ کے لیے کرتے ہو، مخلوق کے سامنے اپنے سخاوت کو ظاہر کرنے کے لیے نہیں۔ اس طرح آپ حج کرتے ہو تو صرف اللہ کے لیے کرتے ہو۔ جتنے بھی آپ نیک اعمال کرتے ہو اس میں للہیت ہو، اس میں اللہ کی رضا مقصود ہو اور لوگوں کے سامنے اظہار مقصود نہ ہو، تو یقیناً آپ کا یہ عمل قبول ہوگا۔ اور دوسری شرط یہ کہ اس عمل کی جو آداب ہے وہ ان کے اگر آپ لحاظ کر لے تو یقیناً یہ عمل اللہ کے دربار میں یہ قبول ہوگا۔ آپ نماز پڑھتے ہو تو نماز کی جتنی بھی شرائط ہے، ارکان ہے، اس کی جو آداب ہے، اس کے لحاظ جب آپ کریں گے اور نماز کو ادا کریں گے تو یقیناً یہ نماز اللہ کے ہاں یہ قبول ہوگی۔ لیکن اگر آپ ان آداب کی رعایت نہیں کریں گے، ان شرائط کی رعایت نہیں کریں گے تو یقیناً یہ عمل آپ کا اللہ کے ہاں قبول نہیں ہوگا۔ آپ نماز پڑھتے ہو، آپ رکوع سے نہیں کرتے، آپ نماز پڑھتے ہو، آپ سجدہ سے نہیں کرتے، آپ الفاظ سے ہی ادا نہیں کرتے، تو یہ عمل بھی آپ کے قبول نہیں ہوگا۔ آپ کی نماز میں اگرچہ اخلاص ہو، آپ اللہ کے لیے پڑھتے ہو، اللہ کی رضا آپ کا مقصود ہو، لیکن آپ نے ان کی آداب کے لحاظ نہیں کیا تو یہ عمل بھی آپ کے اللہ کے ہاں قبول نہیں ہے۔ اور اسی طرح دل میں خشوع اور خضوع ہو تو یقیناً یہ عمل اللہ کے ہاں قبول ہوتے ہیں۔ تو میں نے آپ لوگوں کے سامنے 3 باتیں عرض کیے۔ سب سے پہلی شرط اخلاص، للہیت۔ دوسری شرط کہ آداب کے لحاظ کیا جائے، کوئی بھی آپ عمل کرتے ہو، آپ حج ادا کرتے ہو تو ان کی جتنی بھی آداب ہے، جتنے بھی ضروری مسائل ہیں آپ کو پتہ ہو، آپ کے علم میں ہو۔ آپ نماز پڑھتے ہو تو ان کی جتنی بھی ضروری مسائل ہے وہ آپ کے علم میں ہو، ان کے لحاظ کے ساتھ ان کو ملحوظ رکھتے ہوئے آپ جب عمل کریں گے تو یقیناً آپ کے عمل قبول ہوگا۔ آپ صدقہ ادا کرتے ہو تو صدقے کے جو شرائط ہے، آپ زکوٰۃ ادا کرتے ہو تو ان کی جو شرائط ہے اس کے ساتھ جب آپ ادا کریں گے تو یقیناً آپ کا یہ عمل قبول ہوگا۔ بلا من اسلم وجہہ للہ، کہ جس نے اپنے چہرے کو اللہ کے سامنے جھکا دیا اور وہ نیکی کرتا رہا تو اس کے لیے اجر ہے، اس کے لیے بدلہ ہے۔ قیامت کے دن یہ آدمی نہ غمگین ہوگا اور نہ اس پر کوئی خوف ہوگا۔ اس لیے ہم اللہ پر اعتماد رکھیں، اللہ پر یقین رکھیں اور عمل کرتے رہے، انشاءاللہ ہمارے اعمال اللہ کے دربار میں قبول ہوں گے۔ تو یہ چند علامات تھے جو میں نے آپ لوگوں کے سامنے عرض کیے اس آیت کی تشریح میں۔ تو اگر ان کے لحاظ کرتے ہوئے کوئی عمل کیا جائے تو یقیناً یہ اللہ کے دربار میں قبول ہوگا۔ اللہ تعالی ہمیں ان مسائل کی سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالی ہمیں اخلاص کے ساتھ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔